سورہ الم نشرح لک صدرک تلاوت کی ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے: شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر، اور 3 مرحلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں: غسل اور نصب، فنصب اور فرق۔ تو اس صورت کے اندر پہلے 3 چیزیں بیان کی گئی جو مقامات ہیں، اور پھر 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ، صدر آپ کا ہم نے شرح نہیں کیا، کھولا نہیں؟ تو شرح صدر اور شق صدر یہ 2 چیزیں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، ان نے شق صدر 4 مرتبہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو، دل مبارک کو نکالا گیا، اور یہ 4 مرتبہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کہیں 4 مرتبہ ہے، کہیں 2 مرتبہ ہے۔ علماء نے دونوں کو تطبیق دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں نے شرح صدر اور شق صدر دونوں میں فرق کیا ہے، ان نے لکھا ہے، ان نے مرتين بیان کیا، یعنی 2 مرتبہ، اور جن نے شق صدر اور شرح صدر میں فرق نہیں کیا ہے، شق صدر کے معنی سینے کو چاک کرنا، اور شرح صدر کے معنی آتا ہے سینے کو کھول دینا۔ جیسے قرآن مقدس نے کہا کہ ہم نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ ہم نے اسلام کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا، شرح صدر ہو گئی بات۔ ایک یہ کہ انسان یوں ہی مان بیٹھے، اور ایک یہ کہ پوری طرح انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ جب مسلمہ کذاب سے مسلمان لڑ رہے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان جنگ لڑ رہے تھے مسلمہ کذاب کے خلاف، اور اس جنگ میں کئی حفاظ، کئی قراء جو کہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ قرآن کا بہت سا حصہ، بہت سی آیات ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو 2 گتھوں کے درمیان، جیسے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح ہم لکھ کے قرآن کو محفوظ کر لیں۔ ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر سمجھاتے رہے، دعا کرتے رہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً عمر صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح سینہ بسینہ قرآن جو چل رہا ہے، اگر حفاظ شہید ہوتے رہے، قراء شہید ہوتے رہے، تو بہت سارا حصہ قرآن کا ہم سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے اس کو لکھ کے رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا۔ تو یہ کہ انسان کسی بات کو شرح صدر کے ساتھ لے۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر اللہ رب العزت نے آج کے دور میں تبلیغ کا کام کھولا، اور اس انداز میں کھولا کہ انہوں نے پورے عالم میں اس کام کو پہنچایا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کام تم نے کیوں شروع کیا؟ تو کہا کہ میں اللہ رب العزت سے اتنا کہہ دوں گا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جو بخاری کا اور ترمذی کا حافظ ہے، حافظ الحدیث، مجھے شاباشی دیتا ہے اس کام پر، اس تبلیغ پر مجھے وہ شاباشی دیتا ہے، میرے لیے بس شرح صدر کے لیے، اس کام کی حقانیت کے لیے بس یہی بندہ کافی۔ تو پھر دیکھیں شرح صدر کا حقانیت تھی، اللہ رب العزت نے پورے عالم میں پہنچایا۔ لیکن اس زمانے میں ہمارے جو بزرگ تھے سچے لوگ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اسلام کا دین کا چھرا جو ہے عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی کو ذبح کر لے۔ تو پھر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت تھانوی کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت نے جو نصاب بنایا کہ بھائی 6 نمبر کے دائرے سے باہر بات نہیں کرے گا اور 6 نمبر کے اندر بات کرے گا، جو نصاب حضرت شیخ نے منتخب کیا اسی نصاب سے یہ تعلیم ہوگی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اب مجھے شرح صدر ہو گیا، اب اس کام کو میں سمجھ گیا ہوں۔ اور یہ بزرگوں کا ایک اخلاص تھا، محنت تھی، شرح صدر کے ساتھ کام کیا تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پہنچایا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں نہ پہنچے۔ اور ہمارے حضرت جی مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے 100 کے قریب ملکوں کا سفر کرایا دینی نسبت سے۔ کہا کہ یہ عاجز ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جس ملک میں میں گیا ہوں میرے جانے سے پہلے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوئی اور حضرت دہلوی کے کوئی نہ کوئی فرزند، کوئی نہ کوئی ان کا مبلغ وہاں پہ دین کا کام ضرور کرا کہ اللہ نے 100 سے زائد ملکوں کا سفر کرایا، کوئی نہ کوئی وہاں پہ دین کا کام کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ شرح صدر تھا دین کے معاملے میں، اور شرح صدر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دین کو آگے پھیلایا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ ہم اسلام کو شرح صدر کر دیں گے، سینہ در سینہ کھول دیں گے، لوگ اسلام کو قبول کرتے جائیں گے۔ ہاں قرآن نے ایک جگہ اور بات بھی کہی فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، فویل جس کے معنی آتے خرابی کے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، قاسیت جن کے دل جو ہے وہ تنگ ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دلوں کے اندر گھٹن ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے جن کا دل جو ہے شرح صدر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ بندے جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں، ایک دم محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لے لیا، ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پر تو میں جیے جا رہا ہوں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام آتا، ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئی ہے تیرے نام کے ساتھ۔ تو اللہ کا نام سن کے جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے وہ مچل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کوئی بندہ آتا کہتا اللہ، وہ اپنی جیب میں سے اس زمانے کی چاکلیٹ گڑ ہوا کرتی تھی، اپنی جیب سے گڑ نکالتے اس کو کھانے کے لیے دیتے، پھر کوئی کہتا اللہ، پھر نکالتے پھر دیتے۔ یہی ہے شرح صدر کہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے، دینی احکامات کے لیے انسان کے سینے کو کھول دے۔ پھر کسی کا کہنا نہیں پڑے گا، ہاں کسی کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ یہ کام کریں، شرح صدر ہو جائے گا، انسان کی عادت بن جائے گی، انسان خود بخود اعمال کرے گا۔ اور فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل جو ہے وہ دل اللہ کی یاد سے گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ہم خود سوچیں کہ نماز ہو رہی ہوتی، باہر پٹی پہ بیٹھتے ہوتے، حالانکہ باہر کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، کوئی ہوا کا انتظام بھی نہیں ہے، اندر ہوا کا انتظام، پنکھا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، اور ٹھنڈی کتنی مشین، اس کے باوجود بھی توفیق نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کہ دل میں شرح صدر نہیں ہو پایا رہی بات۔ انسان کھانا وقت پہ کھاتا، جی کھانا نہ ملے اور وقت پہ چائے نہ ملے، یا جس کہا کرتا ہے کہ آپ گھر پہ تشریف دے جائیں، وقت پہ چائے نہ ملے، ہم بیوی کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ اس کی عادت بن گئی۔ یہ جسم کی ضرورت کو ہم نے سمجھا
روح کی غذا نماز ہے، وقت میں نماز نہیں پڑھنے پہنچے، بیٹا کام پہ نہ جائے، مزدوری نہ کرے، اسکول نہ جائے، باپ اسے ڈانٹتا ہے، چانٹا لگاتا ہے، بھگاتا ہے گھر سے باہر، ناراض ہو جاتا ہے، وہی بیٹا فجر کے ٹائم سویا ہوا ہے، باپ کو احساس نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کیا شرح صدر نہیں ہے؟ اور جب شرح صدر ہوتی ہے، آگے والی جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، میں نے شروع میں کیا عرض کیا کہ 3 مقامات نبی کے اللہ نے اس سورت میں بیان کیے، ان 8 آیات میں، اور 3 مرحلے بیان کیے۔ 3 مقامات کیا؟ پہلی چیز شرح صدر، اور دوسری چیز وضع وزر، اور تیسری چیز رفع ذکر۔ وضع وزر کا معنی، شرح صدر کا معنی سینے کو کھولنا، وضع وزر کا معنی کہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیا۔ وزر وزیر وزرن سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے وزیر کے بوجھ اٹھانے والا، تو ہم نے وضع وزر آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اور رفع ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب 3 مرحلے پھر بیان کیے، اور 3 مرحلے کیا بیان کیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عسر، پریشانی، اور پریشانی جب آتی ہے، وہ پریشانی کس سے جاتی ہے؟ فنسب بمانا فعبد۔ فنسب کا ایک معنی جو قرآن نے فنسب کا لفظ استعمال کیا، مفسرین کہتے ہیں اس سے معنی یہ ہے کہ فعبد، عبادت کرنا، بس اللہ کی عبادت کرو۔ فنسب بمانا فعبد، اللہ کی عبادت کرو۔ تو پریشانی جو ہے وہ عبادات سے دور ہوتی ہے، اور پھر عبادات سے کیا ملتا ہے؟ فرغب بمانا قرب کے ہے، اللہ رب العزت کی نزدیکی، اللہ کے یہاں ولایت، تو یہ ولایت ملتی ہے عبادت سے۔ تو انسان وظائف بھی کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، پھر بھی پریشانی ہے، اس کا مطلب یہ کہ گھر میں پوری عبادات نہیں ہو رہی۔ ہاں، شرح صدر بمانا مطمئن قلب، یا ایھا النفس المطمئنہ، جو کہا ہے کہ انسان کو پریشانی سے چھٹکارا جب ملے گا جب عبادت کرے مطمئن قلب کے ساتھ، اور اس طرح مطمئن ہو کے کرے کہ اللہ رب العزت کا قرب اور نور ولایت حاصل ہو جائے، پھر پریشانی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت آپ کا تجارت کا جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ حضرت نے یوں نیچے دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے خبر دی کہ حضرت آپ کا تو ساحل پہ پہنچ چکا ہے، کسی اور کا ڈوبا، آپ کا نہیں ڈوبا ہے۔ پھر نیچے دیکھا، پھر کہا الحمدللہ۔ شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے کہا حضرت یہ الحمدللہ سمجھ میں نہیں ہے، ذرا وضاحت کریں۔ کہا کہ پہلی مرتبہ بہت بڑا نقصان تھا، بہت بڑا گھاٹا تھا، خسارہ تھا، میں نے دل کی طرف دیکھا، میرا دل اس پر ناشکری تو نہیں کر رہا ہے، تو دیکھا کہ رب کی رضا پر دل جو ہے وہ خوش ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا جو دل جو خوش ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا دل پوری مکمل طور پر شرح صدر ہونے کے بعد عبادات میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر کہا کہ بہت بڑا فائدہ تھا، جب دوسری خبر سنی دل مچل جاتا، تو میں نے دیکھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے، کہ اس وقت صبر کی کیفیت تھی، اب شکر کی کیفیت ہے۔ تو میں نے مال کے آنے یا جانے پر الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ میں نے اپنے دل کے جو صبر اور شکر دونوں یہ جو مرحلے ہیں، ان مرحلوں پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو اس صورت مبارکہ سے ترجمہ اور باقی جو تشریحات انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، کیونکہ اس ہفتے پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ جو باتیں میں نے چند عرض کی ہے، ان کو واپس دوہرا دیتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں بیان کی ہے، اور شان جو ہے اس انداز میں بیان کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو کھولا دین کے لیے، اور یہ آپ کا دین پھر ہم لوگوں کے لیے کھولیں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور لوگ منع کرتے تھے صحابہ کو ایمان نہیں لائے اس سے پہلے کہ کلام مت سننا، گفتگو مت کرنا۔ حضرت عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال، لیکن پھر سوچا میں سمجھدار ہوں، سنو تو صحیح، اور سنا، اللہ رب العزت نے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔
تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کو شرح صدر کر لیا ہے، کھول دیا ہے۔ اور جب بندے پر دین کھل جاتا ہے پھر عبادات کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے، پھر سنتوں کو اپنانا مشکل نہیں ہوتا ہے، شادیوں کے موقع پر رسموں کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، غیر تو غیر ہے مسلمانوں کے، جن کے لیے محبوب روئے ہیں، محبوب جن کے لیے تڑپے ہیں، نوجوان سوچتے ہیں کہ ہم خوشی ظاہر کریں۔ وہ خوشی کیا خوشی ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی ہو، چند منٹ کے ذائقے کے لیے، لوگوں میں تھوڑی سی واہ واہ کے لیے لوگ اس طرح کی رسمیں۔ اور آج کے دور میں تو ہمارے اتنی یہ چیزیں چلی ہوئی ہے میڈیا کی وجہ سے، مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی وہ ایک جیسے سوٹ پہن کے، ایک جیسے کپڑے پہن کے وہ بھی ویڈیو ڈالتی ہے، کوئی کہنے والا اللہ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت۔ بڑا درد دل ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے، یہ درد دل ہے۔ آپ اپنے ہو میرے درد دل کو سمجھو گے، ورنہ ہنسنے لگے گا مجھ پہ زمانہ۔ کہاں مسلمانوں کی بیٹیاں، کہاں وہ آبرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر کی بیٹی آئی ہے، ننگے سر ہے، محبوب نے فرمایا یہ کون ہے؟ اپنی چادر مبارک اتار کے دی، اس کے سر پہ ڈالو۔ کہا کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ کہا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے دشمن کی ہو چاہے دوست کی ہو، بیٹی بیٹی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھا ہے، اور آج ہماری قوم۔ اچھا اس کے علاوہ ایک وہ دوسری جو جس کو بھاگ بولتے ہیں یا مائرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس کے موقع پر پوری قوم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہے، اور چنی در چنی باری باری آ کے ڈال رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کو دے رہے ہو، لوگوں کو کیا دکھانا، لوگوں کو کیا بتانا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے وہ شرح صدر نہیں ہوا۔ ہاں بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ قرآن نے حق مقرر کیا ہے بہن کا، بیٹی کا حق مقرر کیا ہے قرآن نے، تو وہ اس کا حق دے رہا ہے، اس کا کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شرح صدر دے، ہمیں سمجھ دے، ہمیں ہماری غیرت کو جگانے کی توفیق دے کہ ہماری غیرت جاگے، ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے کیا کر رہے ہیں۔ ارے ہم تو پردے والے ہیں، پردے کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم بے پردگی کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ شرح صدر نہیں ہوا۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ رب العزت سینے کو کھول دیتے اسلام کے لیے، اور خرابی ہے اس کے لیے فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، جس کے دل کو اللہ کے احکامات، اللہ کے ذکر سے گھٹن محسوس ہو، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ اس خرابی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے، شریعت کے لیے کھولے۔ اللہ رب العزت مجھے عاجز اور فقیر کو بھی، آپ حضرات کو بھی کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔